مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ الہاکم التکاثر، اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں دولت کی جو کثرت ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، اس نے الہا تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ خبر وبر سب بھول چکے ہیں، بس ہر وقت پیسہ پیسہ، حکومت، پیسہ، دولت، عزت۔ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری غفلت ہے نا، بہت جلد دور ہو جائے گی۔ حتیٰ، یہ غفلت اس وقت تک رہے گی حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ جب قبر کے اندر جاؤ گے نا، تو پھر یہ سب آگے بڑھنے کا شوق ختم۔ خود سوچو گے کیا کر کے آئے ہیں، اور یعنی کس چیز میں اپنی زندگی کو ہم نے کھپا کے برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کلا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے ایک مفہوم پیدا ہو رہا ہے نا، یعنی تکاثر کا ذکر ہوا ہے پہلے کہ ایک دوسرے اس کی کثرت، پیسہ زیادہ، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو نا، اور اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا۔ ابھی اللہ دلائل سے سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں بھی اب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ثم، اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں، کلا سوف تعلمون ثم کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو یہ دنیا اصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، دو دفعہ اس بات کو اللہ نے دہرایا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون، اللہ پھر تیسری دفعہ کلا کا لفظ، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں پتہ چل جائے علم یقین۔ یہ اللہ کا کاش ہمارے کاش جیسا نہیں ہوتا، یہ ہماری اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں نا، جو محاورے ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا یقینی علم۔ یقینی علم اسے کہتے ہیں کہ جو دلائل کے ساتھ جب 100% ایک چیز ثابت ہو جائے نا، تو انسان کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ اور جب مشاہدہ کر لے انسان کسی چیز کا، تو اس وقت جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ تو دونوں ایک ہی لیول کے علم ہیں، یعنی دونوں یقینی تو ہیں، لیکن عین الیقین اور علم یقین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عین الیقین میں انسان کی جو کیفیات بنتی ہیں وہ علم الیقین میں نہیں بنتی۔ جیسے کوئی آپ کو بتایا کہ انڈا موڑ پہ اللہ نہ کرے دھماکہ ہوا ہے اور اتنی لاشیں گری ہوئی، اللہ نہ کرے ایسا ہوا نہیں ہے بھائی، تو یہ آپ تھوڑے سے گھبراؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے وہ دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا نا، اور وہ لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی، تو یقین تو وہی ہوتا جو آپ کو ابھی ہے، لیکن کیفیات آپ کی چینج ہوتی۔ تو ابھی چونکہ اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لو یقینی علم۔ تو یقینی علم اگر جان لو، کیا جان لو؟ لترون الجحیم، کہ تم ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کاش تمہیں اس کا علم الیقین آ جائے۔ تو آگے جواب محذوف ہے۔ بعض دفعہ قرآن میں اگر کا لفظ ہوتا ہے، اگر کا آگے جواب نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، بھئی اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ تو بعض دفعہ قرآن میں صرف اگر کے ساتھ جو جملہ ہے وہ تو ہوتا ہے، آگے اس کا نتیجہ نہیں ذکر ہوتا، تو وہ کیونکہ نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں پتہ چل جائے یقینی علم کس چیز کا، لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو دور دیکھو گے، تو تم وہ کچھ نہ کرو جو اب کر رہے ہو، پھر تمہیں آگے بڑھنے کا شوق غافل نہیں کرے گا۔ سمجھیں؟ یہاں تک سمجھ میں آیا کہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے نا، تو اس لیے غور کرو اللہ کی باتوں پر، تاکہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے کہ تم نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو جہنم تمہارے سامنے آئے گی تو جو حرکتیں تمہاری ہیں وہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر ان قریب تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ بھی ہونے والا ہے۔ ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں دلائل سے علم یقین حاصل کر لو، نہیں کرتے تو عین الیقین تو بہرحال ہونے ہی والا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ پھر عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر جب عین الیقین کی آنکھوں سے جب تم دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
اس دن پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی تھی یہ غافل ہونے کے لیے نہیں دی تھی بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے دی تھی. میں اس کا آسان ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو, یہ دنیا اصل نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم, پھر ہم دوبارہ یہ بات دہراتے ہیں, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. لو تعلمون علم الیقین, کاش تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے. لترون الجحیم, کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ایسا ہو جائے تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کرو. اور ثم لترونها عین الیقین, پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ. ایسا ہونے والا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جس دن ایسا ہوگا اس دن تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ہدایت نصیب فرمائے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہلاکت کا سبب کیا چیز بتائی ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق. جو اس میں علمی نکات ہیں وہ کیا ہیں کہ بھئی یہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ گزارا کرو, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پریشان مت ہو. حسد اور تفاخر جو ہے نا یہ انسان کو کھا جاتی ہے. اللہ نے ہر ایک کو ضرورت کا بہت دیا ہے, جتنا دیا بھائی میرے مقدر میں اتنا ہی ہے. محنت کرے, کمائے انسان, اللہ زیادہ دے دے تو ٹھیک ہے, دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. اس کے پاس اتنا پیسہ تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں ابھی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ تو بھی قبر میں پہنچے گا, وہ بھی. جب قبر میں ملاقات ہوگی نا تو پھر آپ کہو گے یار تم اتنا اوپر جا کے بھی اسی گڑھے میں گرے ہو کہ میں بھی. ٹماٹر بیچنے والے کی قبر میں اور کسی جو ہے نا صدر وزیر اعظم کی قبر میں کوئی فرق اندر سے نہیں ہوتا, باہر سے تو ہوتا ہے, اندر سے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے سارے مٹی میں آؤ گے. اس لیے بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے ان چیزوں کی کہ وہ کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی ٹماٹر بیچنے میں لگے. تو بھائی تیری زندگی ٹماٹر بیچنے میں اگر لگے گی اور تیرے دوست اگر امریکہ میں چلا گیا اور کوئی بہت بڑا تاجر بن گیا تو تھوڑے دن کی ریل پھیل ہے, وہ بھی مرے گا اور تو بھی مرے گا. قبر میں جا کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مٹی. تو اللہ فرماتے ہیں فیوچر کو دیکھو اور تھوڑا سا اس دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اس آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ. تو یہ فنا ہونے والی چیزیں, ان میں دل لگانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. یہ اس آیت کا اصل سبق ہے. اور پھر ایک وقت آنے والا ہے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو پھر تو بولو گے کہ کیا ہم نے پایا اور کیا ہم نے کھویا ہے. تو اعمال کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ آخرت محفوظ ہو جائے.